بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 54 تا 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا عرض مصر پر جو ہے اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی بادشاہ کے خواب کی، تو بادشاہ نے آپ کو بلوایا، آپ نے آنے سے انکار کر دیا کہ جب تک جو ہے عورتیں میرے بارے میں واضح بیان نہ دے دیں کہ میں بے گناہ تھا، اس وقت تک میں نہیں آتا، اور تو نے گواہی دے دی اور آپ بے گناہ ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، نفس تو برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے، ہاں جس پر میرا رب رحم فرما دے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آپ کے اس بیان کے بعد جو ہے بادشاہ مصر عزیز مصر جو ہے آپ کو اپنے جو ہے دربار میں آنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ آ جاتے ہیں اور پھر بادشاہ سے کلام کرتے ہیں۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس انسان کو، اس یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے مصائب خواص میں شامل کر لیتا ہوں۔ فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، اب آپ ہمارے پاس بڑے قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ بڑے امانت دار انسان ہیں۔ آپ فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے ملک کے خزانوں پر جو ہے مقرر کر دیجیے، ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیجیے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور امانت دار۔ تو بادشاہ نے آپ کے اس خواہش پر پورا عمل کیا، کیونکہ بادشاہ اور اس کے آیان سلطنت یہ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام ایک عظیم انسان ہے، ایک امانت دار انسان ہے، ایک پاکیزہ اخلاق کا انسان ہے۔ اس کے مقابلے کا انسان اس وقت ہمارے جو ہے حکومت میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کی اس آفر کو قبول فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے جو ہے زمین مصر میں اقتدار کی راہ ہموار کی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ مصر میں جہاں چاہتا تھا وہ اپنی جگہ بنا سکتا تھا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، ہم محسن انسانوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو دنیا کا اجر ہے اللہ نے جو یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ آپ کو عزیز مصر کے جو ہے مقام پر فائز کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے بھائیوں کے حسد کہ انہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، اللہ نے آپ کو کنویں سے نکلوا کر جو ہے عزیز مصر کے گھر میں آپ کی پرورش کروائی، تاکہ آپ اس عظیم سوسائٹی کے جو ہے مختلف جو ٹیکس ہیں وہ جان لیں۔ پھر اللہ نے آپ کو جیل اپنا اس بدکاری سے جو عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو دعوت دی تھی، اس سے اللہ نے آپ کو محفوظ فرمایا۔ پھر آپ کو جیل میں ڈالا گیا، جیل سے اللہ نے آپ کو نکلوا کر جو ہے عزیز مصر کے جو ہے منصب ہے اس پر فائز کروا دیا۔
اللہ فرماتا ہے کہ ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو فعال لما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، اس کے سامنے کوئی طاقت جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس انداز سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے جو ہے سرزمین مصر میں اقتدار کی راہ ہموار کی، اور وہ جہاں چاہتا تھا اپنی جگہ بنا سکتا تھا۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، بہت سے انسانوں کے ہم اجر کو ضائع نہیں کرتے، یہ تو دنیا کا اجر ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آخرت کا اجر تو اس سے بھی بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو تقویٰ کی صفات سے آراستہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اور تقویٰ کی صفت سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا